الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم والحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام عزیز بھائیوں، دوستوں اور میرے بزرگوں، اللہ جل شانہ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا اور تمام انبیاء کرام کو معجزات، دلائل اور براہین عطا فرمائے. ہر نبی نے ان کے سامنے معجزہ پیش کیا. ایسا کام جو عام بندہ نہیں کر سکتا، عام بندے سے اس کا صدور نہیں ہو سکتا. خرق عادت اور خلاف عادت کوئی کام ہو جانا کسی نبی کے ہاتھ پر، اسے معجزہ کہتے ہیں. معجزے کا حقیقی فاعل اللہ خود ہوتا ہے. وہ جو نبی معجزہ پیش کرتے ہیں، اللہ ان کے ہاتھ پر اس معجزے کا صدور فرماتے ہیں، ظہور فرماتے ہیں. باقی اس معجزے کا فاعل حقیقی اللہ خود ہوتا ہے. جیسا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ جل شانہ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا. فرمایا کہ وما رمیتا اذ رمیتا، وہ رمی آپ نے نہیں کی تھی جب آپ نے رمی کی تھی. ولیکن اللہ رما، تو وہ رمی اللہ نے خود کی تھی. لیکن صاف لفظوں میں اللہ نے بتا دیا وما رمیتا، وہ رمی آپ نے نہیں کی تھی، وہ کنکریاں آپ نے نہیں ماری تھی. اذ رمیتا، جب آپ نے کنکریاں ماری تھی. تو معجزہ نبی کا ذاتی فعل نہیں ہوتا، اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ کوئی نشانی ہوتی ہے، اللہ جل شانہ اپنے نبی کے ہاتھ پر ظاہر فرماتے ہیں. جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے انہیں ایک معجزہ عطا فرمایا تھا، عصا. اللہ نے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی قال ہی عصای، یہ لاٹھی ہے. اللہ نے فرمایا کہ ذرا اس لاٹھی کو پھینکو. جب وہ لاٹھی پھینکی تو وہ بڑا اژدہا، دوڑتا ہوا سانپ بن گئی. حالانکہ وہ نظر آ رہا ہے کہ لاٹھی ہے. تو اللہ نے اتنا بڑا معجزہ عطا فرمایا تھا موسیٰ علیہ السلام کو. موسیٰ علیہ السلام جو اپنی بغل کے اندر ہاتھ ڈالتے تھے، باہر نکالتے تھے تو وہ روشن ہوتا تھا. یہ بھی معجزہ. عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کسی مردے کے پاس، قبر کے پاس کھڑے ہو کر فرماتے قم باذن اللہ، وہ مردہ کھڑا ہو جاتا. تو یہ مردے کو زندہ کون کرتا ہے؟ اللہ. لیکن ظاہری طور پہ الفاظ کس کے استعمال ہو رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے. عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. تو معجزے کا حقیقی فاعل اللہ خود ہوتا ہے. دیگر انبیاء کرام کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے. اللہ جل شانہ نے میرے اور آپ کے پیغمبر سرور کونین، ساقی کوثر، شافع میشر، عبداللہ کے در یتیم، آمنہ کے لال، حبیب کبریا، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے، نبیوں کو گنے چنے معجزات عطا فرمائے، کسی کو ایک کسی کو دو۔ اللہ نے وہ سارے معجزات کا مجموعہ اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری۔ اللہ نے وہ ساری نعمتوں کا مجموعہ میرے اور آپ کے پیغمبر کو بنا دیا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری، یعنی وہ ساری صفات اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرما دی جو دیگر انبیاء کے اندر ایک ایک دو دو تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں ایک معجزہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ کھڑے ہیں، پہاڑ ہلتا ہے، حضور نے فرمایا کہ تو کیوں ہلتا ہے، ٹھہر جا، وہ ٹھہر گیا، حضور کا معجزہ ہے۔ ایک معجزہ قرآن کریم کی شکل میں کہ یہ قرآن، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی، اس کے اندر نہ اس کے کسی حرف کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، اس پہ نقطے لگ گئے اب کوئی نقطے ہٹا نہیں سکتا، اس پر زبر زیر پیش لگ گئی اب زبر زیر پیش کوئی ہٹا نہیں سکتا، اب قرآن کریم کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے، لیکن میرے اور آپ کے پیغمبر کا معجزہ ہے اور عاجز کر دینے والا کلام ہے کہ اس کے مقابلے میں نہ اس سے پہلے کوئی کتاب آئی ہے نہ اس کے بعد کوئی کتاب آئے گی۔ میرے اور آپ کے پیغمبر کا ایک معجزہ شق قمر کا، لوگوں نے کہا کہ آپ اگر نبی ہیں تو یہ چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مجھے نبی مانو گے، پھر مانو گے؟ انہوں نے کہا ہم پھر مانیں گے۔ اللہ کے محبوب نے یوں ہاتھ کا اشارہ کیا، انگلی کا اشارہ کیا چاند کی طرف، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ پھر بھی وہ لوگ جو نہ ماننے والے تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا جادوگر ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے۔ ایک معجزہ جو بہت بڑا معجزہ وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج والا معجزہ۔ ایسا معجزہ ہے کہ عقل دھنگ رہ جاتی ہے، عقل حیران رہ جاتی ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچایا، پھر مسجد اقصیٰ سے جو ہے آسمانوں کا سفر شروع کروایا، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پھر ساتواں آسمانوں سے اوپر، اور اللہ نے اپنے قریب بلایا، اپنا دیدار کروایا۔ یہ معجزہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی محنت کی، لوگوں کو دعوت دی، تو دین کی دعوت دیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین تھے، جنہوں نے دعوت کو قبول نہیں کیا، اللہ کے محبوب کو بڑی تکلیفیں پہنچائی، بڑے صدمے پہنچائے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی پر وحی بند ہو گئی، وحی آنا رک گئی، مشرکین نے، کفار نے سوالات کیے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہیں کل جواب دوں گا۔ مشرکین نے، غیر مسلموں نے سوالات کیے کہ ہمیں ان سوالوں کے جواب چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہیں ان کے جوابات کل دوں گا۔ اللہ کے نبی انشاءاللہ کہنا بھول گئے، بلا دیے گئے، وحی کا نزول نہیں ہوا۔ پھر لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، نعوذ باللہ، کیا سے کیا کچھ کہنے لگے کہ تمہارے دوست نے تمہیں چھوڑ دیے، نعوذ باللہ۔ پھر شیطان کا نام لے کر کہنے لگے کہ اس نے تمہیں چھوڑ دیے، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی کی شان میں جو ہے نا بڑے عجیب عجیب قسم کے الفاظ کہنے لگے۔ میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رنجیدہ ہوئے، بڑی تکلیف ہوئی، بڑے پریشان ہوئے۔ تو اللہ نے پھر تسلی دینے کے لیے قرآن نازل کیا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے۔ اللہ نے قسمیں کھائی، اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ نے اپنے نبی کی تسلی کے لیے قسمیں کھائی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ تیرا رب تجھ سے ناراض نہیں ہوا، تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے اپنے نبی کو سمجھایا، بتایا کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ جب بھی کوئی بات کریں تو انشاءاللہ ضرور کہہ دیا کریں۔ اللہ کے نبی کو بڑی تکلیف ہوئی،
بہت تکلیف پہنچی اس کی وجہ سے جو لوگوں نے باتیں کی۔ اور اسی کے ساتھ اللہ کے نبی جب لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، اپنے رشتہ داروں نے، عزیز و اقارب نے انکار کیا، دعوت کو قبول نہیں کیا، تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام طائف سے تشریف لے گئے۔ حضور پاک علیہ السلام طائف تشریف لے گئے۔ حضور نے سوچا کہ اگر یہاں کے لوگوں نے میری بات کو مان لیا تو بہت بڑا کام ہو جائے گا، تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام طائف والوں کے پاس تشریف لے گئے۔ بڑے مشہور تھے وہ لوگ مہمان نوازی میں۔ ایک سردار کے پاس گئے، اس نے بھی طرح طرح کی باتیں کی، دوسرے کے پاس گئے، اس نے بھی انکار کیا، تیسرے کے پاس گئے، اس نے بھی انکار کیا، لیکن صرف انکار نہیں کیا، ان بدبختوں نے، بد نصیبوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے علاقے کے بدقماشوں کو لگا دیا، علاقے کے جوان گندے لڑکوں کو لگا دیا، حضور پاک علیہ السلام پر پتھراؤ کرنے لگے۔ میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، حضور پاک علیہ السلام کا پورا جسم لہو لہان ہو گیا، حضور پاک علیہ السلام لہو لہان ہو گئے۔ فرمایا کہ حضور پاک علیہ السلام کے پورے جسم پر خون ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایک بھی خون کا قطرہ زمین پہ گر جاتا تو وہاں اللہ کا عذاب آ جاتا۔ اللہ کے نبی ایک باغ میں تشریف لے کے وہاں تھوڑا سا آرام کیا۔ اس آرام کرنے کے بعد اللہ نے جبریل کو بھیجا، جاؤ جبریل میرے محبوب کے پاس جاؤ، میرے محبوب سے ملو، میرے محبوب سے گفتگو کرو، میرے محبوب سے پوچھو کہ ان لوگوں نے جو آپ کے ساتھ برا کیا ہے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ میرے اور آپ کے پیغمبر کے پاس جب جبریل آئے، سلام کیا، سلام کرنے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ یہ فرشتے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے، پہاڑوں کی ڈیوٹی ہے، اگر آپ ان کو حکم دیتے ہیں یا آپ کے حکم کی تعمیل میں یہ دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیں، ان سب کو کچل دیا جائے، یہ سارے کے سارے سرما بنا دیے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پہ اتنی شفقت فرما رہے، میرے اور آپ کے پیغمبر نے اس موقع پر بھی بد دعا نہیں دی اور ہاتھ اٹھائے، اللہم اہد قومی فإنہم لا يعلمون، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ اتنی تکلیف ہوئی۔ اس تکلیف کے بعد اللہ کے نبی جب واپس تشریف لائے، حضرت علی کی بہن ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر جو ہے حضور پاک علیہ السلام آرام فرما رہے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کو اپنے نبی سے اتنی محبت تھی، جب اپنے نبی کو پریشان حال دیکھا اور یہ لوگوں نے تکلیفیں دی، طائف کے سفر کی تکلیف، اللہ نے جبریل کو بھیجا، جاؤ میرے محبوب کو ذرا سیر کروانی ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل علیہ السلام آئے، اللہ کے نبی آرام فرما رہے تھے۔ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے کہ میں سونے اور جاگنے کی درمیانی حالت میں تھا، جبریل آئے، جبریل نے آ کر میری تلیوں پر ہاتھ پھیرے، پیار سے محبت سے اللہ کے نبی کو جگایا کہ آپ کے رب نے آپ کو بلایا ہے، آپ کے رب نے آپ کی دعوت کی ہے، آپ کے رب نے آپ کو اپنے پاس بلایا ہے کہ میرا محبوب پریشان ہے، میرے محبوب کو میری ملاقات کے لیے لے کر آؤ تاکہ میرے محبوب کی پریشانی ختم ہو، میرے محبوب کا غم ہلکا ہو، میرے محبوب کو لے کر آؤ۔ میرے محبوب کی تلیوں پہ ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیر کر حضور کو جگایا، حضور کو جگا کر پھر دو تشت لائے گئے، ایک کے اندر نور ہے اور ایک کے اندر آب زمزم ہے، ایک کے اندر نور ہے اور ایک کے اندر آب زمزم ہے۔ آب زمزم ایک طرف رکھا اور دوسری طرف نور کا تشت ہے وہ رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے لٹایا اور جبرائیل علیہ السلام نے یوں ہاتھ پھیرا تو یہ سینہ کھل گیا، اندر سے اللہ کے محبوب سے کا دل مبارک نکالا اور نکال کر آب زمزم سے اس دل کو دھویا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس دل کی صفائی کی اور پھر اندر سینہ صاف کیا اور پھر اس دل کو اٹھا کر اندر پھر رکھا اور جبرائیل علیہ السلام نے اوپر سے یوں ہاتھ پھیرا تو پھر سینہ دوبارہ آپس میں جڑ گیا۔ ایک عالم فرما رہے تھے جب ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ہمیں حکم ہے کہ وضو کرو، وضو کر کے نماز پڑھو۔ اللہ نے اپنے نبی کو اس انداز میں وضو کروایا کہ نور کی تجلیاں اندر سینے کے اندر اتاری، دل کے اندر اتاری، ایمان کی تجلیاں اندر اتاری
اور نور ہی نور اس سینے کے اندر بھر دیا، کیونکہ آگے ایک لمبا سفر ہے، اس لمبے سفر کے لیے تیاری کر کے جائے۔ اللہ نے اپنے نبی کو اتنے اچھے طریقے سے تیار کیا، اور اچھے طریقے سے تیار کر کے پھر جب اللہ کے محبوب تیار ہو گئے، جبرائیل علیہ السلام نے ایک سواری پیش کی، اس سواری کا نام ہے براق۔ براق برق سے ہے، اور برق بجلی کو کہتے ہیں، یعنی بجلی کی طرح تیز رفتار سواری جو اللہ کے نبی کے لیے لائی گئی، اللہ کے نبی کے لیے پیش کی گئی۔ جب اللہ کے نبی اس پر بیٹھے تو وہ بدکنے لگی، اچھلنے لگی، کودنے لگی۔ جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے تو اچھل رہی ہے، تو کود رہی ہے، تجھے کودنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ اس وقت جو تجھ پر ہستی بیٹھی ہے وہ ہستی ساری کائنات میں سب سے افضل ہے۔ میں کہ جیسے جبرائیل علیہ السلام نے یہ فرمایا تو فوراً اسے پسینے آ گئے، اس سواری کو، براق کو پسینے آ گئے، وہ سواری تھم گئی، بالکل پسینے سے بھر گئی۔ پھر اللہ کے نبی نے سفر شروع کیا، اور یہ سفر اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو بلا رہے ہیں۔ پھر سوار ہوئے، سوار ہو کر ایک جگہ پہ اترے۔ جبرائیل السلام نے کہا اتریے، یہاں پہ 2 رکعت نفل پڑھیے۔ حضور نے پوچھا یہ کون سا مقام ہے؟ فرمایا کہ یہ آپ کے ہجرت کا مقام ہے، یہاں سے آپ نے ہجرت کی۔ اللہ کے نبی پھر نفل پڑھ کے آگے چلے، ایک موقع پر گئے، اور پھر آگے پھر جو ہے روکا گیا، پھر وہاں پر اترے، اور وہاں پر اتر کر جو ہے اللہ کے نبی نے پھر نفل پڑھے، اور وہاں سے پھر سوار ہوئے، اور پھر مسجد اقصیٰ تک پہنچے۔ جب مسجد اقصیٰ میں اندر گئے تو سارے انبیاء کرام صفوں میں تشریف فرما ہیں، سارے انتظار میں ہیں، سارے مقتدی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ انتظار میں ہوتے ہیں کہ امام صاحب آئیں گے، نماز پڑھائیں گے، سارے نبی صفوں میں ہیں، میرے اور آپ کے پیغمبر تشریف لا رہے ہیں، اور انہیں کوئی ساتھ لا رہا ہے، حضور خود آ نہیں رہے، جبرائیل بھی ساتھ ساتھ آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کا ہاتھ مبارک پکڑا اور حضور کو آگے کیا کہ آپ آگے بڑھیے اور امامت کیجئے، نماز پڑھائیے۔ میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کی، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں میرے اور آپ کے پیغمبر امام الانبیاء ہیں۔ میرے پیغمبر، آپ کے پیغمبر امام الانبیاء ہیں، سارے نبیوں کے امام ہیں، سارے نبی مقتدی ہیں، میرے اور آپ کے پیغمبر مقتدا ہیں۔ پھر یہاں سے سفر شروع کیا، تھوڑا سا آگے چلے، جب آگے بڑھے تو ایک تیز خوشبو آئی۔ حضور نے پوچھا جبرائیل یہ خوشبو کیسی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ فرعون کی ایک باندی ایمان لے آئی تھی، اور اس کی 2 بچیاں تھی ساتھ، فرعون نے ان کو جلایا تھا، جلانے کے بعد اس باندی نے کہا تھا کہ یہ میری ہڈیاں کہیں پھینکنا نہیں، ان کو دفنا دینا۔ جس دن سے یہ ہڈیاں دفنائی گئی تھی تقریباً کوئی 1000 سال گزر چکا، اس وقت سے لے کر آج تک یہ خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ خوشبو پھوٹ رہی ہے۔ اللہ کے لیے جان قربان کی تھی اس باندی نے، اپنی بچیوں کو اللہ کے لیے قربان کیا تھا، اور ان ماں کے سامنے بچیوں کو آگ کے کڑھائی میں ڈالا تھا، ماں نے برداشت کیا۔ اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں اس کی دونوں بیٹیاں جل گئی۔ پھر اسے کہا کہ اب پیچھے آ جا ورنہ تجھے بھی یوں جلا دیا جائے گا۔ اس نے کہا کہ اللہ کے لیے سب کچھ قربان، اللہ کی دی ہوئی جان اللہ پر قربان ہے۔ پھر اسے بھی آگ میں ڈالا گیا تھا۔ وہ آگ میں جلنے والے جو اللہ کے لیے آگ میں جلے تھے، اللہ نے ان کو ایسا کامیاب کیا کہ 1000 سال گزر چکے، لیکن ان کی ہڈیوں سے آج تک خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ خوشبو ہے؟ ہاں یہ وہ خوشبو ہے۔ پھر اللہ کے نبی پھر آگے چلے، وہاں سے آگے ایک دوسرا سفر شروع کیا۔ اس سفر میں آسمانوں تک کا سفر، اللہ اکبر کبیرہ، پہلے آسمان پہ، پھر دوسرے، پھر تیسرے، پھر چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں۔ روایات کے اندر مختلف روایات ملتی ہیں کہ کون سے آسمان پہ کون سے نبی سے ملاقات ہوئی، مختلف روایات ہیں، اس لیے میں اس کا تذکرہ نہیں کرتا، بعض کا تذکرہ کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی جب پہلے آسمان پہ پہنچے، ایک شخص کو دیکھا کہ ایک شخص یہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے دونوں طرف پرچھائیاں ہیں، اس کے چہرے کے دونوں طرف پرچھائیاں ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان کو دیکھا، انہوں نے اللہ کے نبی کی طرف دیکھا اور اللہ کے نبی کو فرمایا مرحبا بن نبی صالح وابن صالح۔ پھر آدم علیہ السلام کے متعلق لکھا ہے کہ دائیں طرف دیکھتے تھے تو ہنستے تھے اور بائیں طرف دیکھتے تھے تو روتے تھے۔ حضور نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا وجہ ہے؟
کہ دائیں طرف دیکھ کے ہنستے ہیں اور بائیں طرف دیکھ کے روتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے اس طرف جو دائیں طرف کے لوگ ہیں وہ جنتی لوگ ہیں۔ آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں، جو جنتی اولاد ہے تو خوش ہوتے ہیں، اور جب جہنمی اولاد کو دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ پھر دوسرے آسمان پہ مرحبا بالنبی صالح و اخ صالح، پھر تیسرے آسمان پہ انہوں نے مرحبا، دوسرے نے تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان پہ بھی مختلف نبیوں سے ملاقات ہوئی۔ ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، زکریا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، میرے اور آپ کے پیغمبر۔ پھر یہاں سے اوپر چلے گئے، اور کتنا اوپر گئے؟ سدرۃ المنتہا، اللہ اکبر کبیرہ، سدرۃ المنتہا پہ چلے گئے۔ دیکھیں دو سفر ہیں، ایک سفر زمینی ہے اور ایک سفر آسمانی ہے۔ ایک زمین کا سفر ہے، ایک آسمان کا سفر ہے۔ زمین کے سفر کا تذکرہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ سبحان 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 کا لفظ اس جگہ پر بولا جاتا ہے جہاں پر سارے ظاہری وسائل ختم ہو جاتے ہیں، سارے وسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، یعنی پاک ہے وہ اللہ جو راتوں رات اپنے بندے کو لے کر چلا۔ رات میں سفر کروا رہے ہیں اللہ، رات میں اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک سفر کیا۔ پھر وہاں سے آگے کا سفر، اس کا تذکرہ سورۃ النجم میں ملتا ہے، اور سورہ نجم کے اندر آتا ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ۔ اس کا یہ جو زمین سے آسمان تک کا سفر ہے یہ سورہ نجم کے اندر، اور جو زمینی سفر ہے اس کا تذکرہ سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں سبحان الذی اسریٰ سے ہے۔ دیکھیں دونوں کا ثبوت قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی۔ یہاں سے اللہ کے نبی جب ساتوں آسمانوں کو پار کر کے اوپر چلے گئے، سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی معبود برحق نہیں ہے، واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ میں اس بات کی گواہی بھی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اب بندے کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول کو بعد میں رکھا، بندے کو پہلے رکھا۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ یہ فلاں پارٹی کا بندہ ہے، یہ فلاں پارٹی کا بندہ ہے، یہ فلاں بڑی پارٹی کا بندہ ہے، یہ فلاں آدمی کا بندہ ہے۔ بھائی اس کا خیال کرنا، یہ بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے۔ کیوں بھائی؟ یہ فلاں کا بندہ ہے۔ اللہ نے لوگوں کو بتایا، ساری دنیا کو بتایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ کون؟ بندہ، میرا بندہ ہے، اسے کوئی چھیڑ نہیں سکتا، یہ میرا بندہ ہے، میرا بندہ ہے۔ اس موقع پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے اگر میں یہاں سے آگے ایک قدم بھی چلا تو میرے پر جل جائیں گے۔ جہاں نوریوں کا سفر ختم ہو رہا ہے، وہاں بشر کا سفر آگے چل رہا ہے، وہاں سے مزید انتہا ہو رہی ہے۔ جبرائیل کہتے ہیں اگر میں آگے چلا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا، مجھے اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تھی یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ نہیں دیکھ سکتے، موسیٰ نہیں دیکھ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام کو محبت تھی، پھر کہا یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا اصرار ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں، یا اللہ تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تجھ سے محبت ہے، تجھ سے عشق ہے، یا اللہ میرا دل تڑپ رہا ہے تیری زیارت کروں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ دیکھ تو نہیں سکتے، لیکن اگر اصرار کر رہے ہو،
اصرار کر رہے ہو تو چلو پھر دیکھو ایک چھوٹی سی تجلی نازل کرتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ سوئی کے ناکے کے برابر اللہ نے تجلی نازل کی۔ جیسے ہی تجلی پہ موسیٰ علیہ السلام کی نظر پڑی، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب بلایا کہ آؤ میں تمہیں کتاب دے رہا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا۔ موسیٰ علیہ السلام جب جانے لگے، اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ۔ یہ دو باتیں موسیٰ علیہ السلام اللہ کا دیدار نہیں کر سکے۔ دوسری بات اللہ نے موسیٰ سے فرمایا فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ، موسیٰ آپ مقدس مقام پہ ہیں، جوتے اتار کے آئیں۔ میرے اور آپ کے پیغمبر جب سدرۃ المنتہا سے آسمان کی طرف جا رہے ہیں، اللہ نے اپنے محبوب سے نہیں فرمایا کہ جوتے اتار کر آؤ کہ تم بڑے مقدس مقام پہ ہو۔ اللہ نے ویسے ہی میرے نبی کو آسمانوں سے اوپر بلا لیا، اپنے عرش پہ بلا لیا، اپنے سامنے بٹھا دیا، اور کتنا قریب بلایا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، ایک دو تیر کمان کا فاصلہ، اتنا فاصلہ، یعنی سامنے بٹھا کے اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ تو کہتے تھے میں دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں نے موسیٰ کو دیدار نہیں کروایا، میرے محبوب میرے سامنے بیٹھ، تجھے تکلیفیں پہنچائی ہیں ان لوگوں نے، تمہیں برا بھلا کہا ہے، میرے محبوب طائف میں تمہیں بڑی تکلیفیں ہوئی، آج میں تمہیں آرام کے لیے سکون کے لیے بلاتا ہوں، میرے محبوب میرے سامنے بیٹھ، میرے چہرے کا دیدار کر اور سکون حاصل کر، سکون حاصل کر۔ سامنے بٹھایا صحیح قول کے مطابق۔ بعض حضرات فرماتے ہیں، بعض اقوال میں آتا ہے کہ اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن صحیح قول علماء فرماتے یہی ہے کہ اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا ہے، سامنے ان آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر آگے گفتگو چلتی ہے، گئے تو جا کر کوئی باتیں بھی کریں گے، بلایا ہے تو بات بھی کریں گے، ایسا ہی تو نہیں کہ کھانا بھیج دیا، ابھی کھانا کھا لو، میں نے بلایا تھا کھانے کے لیے، کھانا کھاؤ اور چلے جاؤ۔ اللہ نے اپنے سامنے بٹھایا اور پوچھا میرے محبوب میرے لیے کوئی گفٹ لائے ہو، کوئی تحفہ لے کر آئے ہو؟ یا اللہ تو تو منزہ ہے، تو تو مبرہ ہے، تو تو پاک ہے، یا اللہ تجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یا اللہ میں آپ کے لیے کچھ لایا ہوں۔ یا اللہ وہ کیا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یا اللہ میری زبانی میری قولی عبادتیں یا اللہ وہ تیرے لیے لایا ہوں، تیرا بندہ ہوں، تو نے مجھے بندہ کہا تھا، بندگی کر کے آیا ہوں، میں زبانی عبادتیں قولی عبادتیں تیرے لیے لایا ہوں۔ التحیات للہ والصلوات، یا اللہ میری بدنی عبادتیں وہ بھی تیرے لیے، میں تیرے لیے لے کر آیا ہوں، تو نے مجھے بندہ کہا تھا، میں تیرے سامنے رکوع کرتا ہوں، یا اللہ میں تیرے سامنے سجدہ کرتا ہوں، یا اللہ یہ میری یہ عبادت بھی تیرے لیے، میری بدنی عبادت بھی تیرے لیے۔ اور پھر والصلوات والطیبات، اور پھر فرمایا کہ میری مالی عبادتیں میں مال خرچ کرتا ہوں، یا اللہ یہ عبادت بھی تیرے لیے ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا ان کو بتا دو، قل ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی میری قربانی، ومحیای ومماتی میرا جینا میرا مرنا، للہ رب العالمین، سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ اپنے محبوب کو سلام پیش کر رہے ہیں، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمت، میں تیرا رب تیرے سامنے تجھ پہ رحمت بھی بھیجتا ہوں، تیرے رب کی رحمت بھی تجھ پہ، وبرکاتہ، تیرے رب کی برکتیں بھی میرے محبوب تیرے لیے۔ اللہ کے نبی ساتوں آسمانوں سے اوپر چلے گئے، سدرۃ المنتہا سے اوپر چلے گئے، اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں جہاں کوئی نہیں جا سکتا، جبرائیل بھی نہیں جا سکتے، میکائیل بھی نہیں جا سکتے، اسرافیل بھی نہیں جا سکتے، اسرائیل بھی نہیں جا سکتے، وہاں اللہ کے سامنے کوئی نہیں جا سکتا، اللہ کا دیدار کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو دیدار کروایا، اپنے سامنے بٹھایا، اللہ کے نبی نے تحفہ پیش کیا، گفٹ پیش کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ نے جواباً تحفہ گفٹ دیا،
کیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اور آپ کے پیغمبر اتنے با وفا اپنی امت سے ایسی وفا کر گئے، ایسی وفا کی کہ میرے اور آپ کے پیغمبر نے ہمیں وہاں ساتوں آسمانوں سے اوپر اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے بھی مجھے اور آپ کو نہیں بلایا۔ اللہ کے محبوب اللہ کے سامنے عرض کرتے ہیں یا اللہ سلامتی صرف مجھ پہ، رحمتیں تیری مجھ پہ، برکتیں صرف مجھ پہ، نہ یا اللہ صرف مجھ پہ رحمتیں نہیں، یا اللہ مجھ پہ صرف سلامتی نہیں، یا اللہ صرف میرے لیے برکتیں نہیں، یا اللہ صرف مجھ پہ نہیں، میرے محبوبہ کس پہ؟ پھر تو کسی اور کو بھی شامل کرنا چاہتا ہے، مجھے اور آپ کو شامل کیا، صالحین کو شامل کیا، عام بندوں کو شامل کیا۔ اللہ کے نبی نے گزارش کی السلام علینا، مجھ پہ نہیں ہم پہ، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور میرے نیک بندے جو ہیں ان پر بھی تیری یہ ساری نعمتیں ہوں۔ اللہ کے نبی اس تکلیف میں، جس تکلیف میں اللہ کے نبی کو پہنچایا گیا، لوگوں نے تکلیف دی، اس تکلیف کے بعد اللہ کے پاس گئے۔ میرے اور آپ کے پیغمبر وہاں جا کے شکایت لگاتے یا اللہ انہوں نے مجھے بڑی تکلیف دی، ان کو عذاب دے، لیکن میرے اور آپ کے پیغمبر وہاں پہنچ کے بھی مجھے اور آپ کو بھولتے نہیں ہیں۔ میں اور آپ ایسے بے وفا، میں اور آپ ایسے بے وفا کہ اللہ کے نبی جو ہمیں گفٹ اور تحفہ دے کے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی چاہتے ہیں کہ میرے امتیوں میری آنکھیں ٹھنڈی کرو، میری آنکھیں ٹھنڈی کرو، لیکن ہم ایسے بے وفا کہ اپنے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ہم سے کہا جاتا ہے کہ تمہارا حضور سے کیا تعلق ہے، تو ہم کہتے ہیں ہم تو عاشق رسول ہیں، ہم تو محب رسول ہیں، ہم تو حضور سے عشق کرتے ہیں، ہم تو حضور سے محبت کرتے ہیں۔ جب نماز کے لیے مؤذن بلاتا ہے تو پھر ہم عشق بھول جاتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ مدینے کی زندگی عطا فرما، مدینے کی موت عطا فرما، لیکن مدینے والے کی نماز ہمیں قبول نہیں ہے، مدینے والے کی زندگی قبول نہیں ہے۔ ہم ایسے بے وفا، جب اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ یہ گفتگو کی، اس کے بعد جب واپس آنے لگے تو واپس آتے ہوئے ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہمارا سندھ کا سفر ہوا، لاڑکانہ ہم گئے، نعت کے لیے کسی نے بلایا تھا، تو نعت سے فارغ ہونے کے بعد جمعے کا دن تھا، بیان ہوا، بیان سے فارغ ہوئے، جب ہم واپس آ رہے تھے تو ایک مولانا صاحب کہنے لگے کہ بھئی ہمارے ہاں کوئی مہمان آتا ہے تو ہم واپس اسے کیسے بھیجتے ہیں؟ انہوں نے ہمیں جو ہے سندھی اجرک پیش کی، سندھی اجرک پیش کی کہ ہم اپنے مہمان کو یوں لوٹاتے ہیں، ہماری یہ اجرک آپ کے لیے گفٹ اور تحفہ ہے۔ ہمیں ایسے واپس کیا گیا۔ اب اللہ اپنے نبی کو واپس کر رہے ہیں، اپنے نبی کو واپس بھیج رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے پیغمبر آ رہے ہیں، اور جب واپس آ رہے ہیں تو اللہ نے بھی کوئی تحفہ دیا۔ میرے نبی کچھ گفٹ لیتے جاؤ، کوئی تحفہ لیتے جاؤ۔ اللہ نے اپنے نبی کو 50 نمازیں دی۔ یہ 50 نمازیں میرے محبوب آپ تو ساتوں آسمانوں سے اوپر آ گئے اور ساتوں آسمانوں کی سیر کر لی۔ اللہ کے نبی نے جنت جہنم کی سیر کی اور جہنم کے عذابات بھی دیکھے، جنت کے مناظر بھی دیکھے، اللہ نے سب کچھ دکھایا۔ وہ احادیث کے اندر بڑی تفصیلات ملتی ہیں، لمبی گفتگو ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ سارے سفر کیے۔ میرے محبوب آپ نے اتنے لمبے چوڑے سفر کے بعد آپ کی امت کے لیے آپ کچھ لے کے جائیں کہ آپ کی امت بھی اتنا لمبا سفر، اتنا بڑا مقام حاصل کرے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نے اپنے نبی کو 50 نمازیں دی کہ جاؤ اپنی امت کو جا کر یہ میری طرف سے گفٹ اور تحفہ دے دینا۔ 50 نمازیں دی، واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا لے کر آئے ہیں، کیا لے کر آئے ہیں؟ اللہ کے محبوب نے، میرے اور آپ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت کے لیے 50 نمازیں دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں 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 نہیں، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی۔ واپس جائیں، اللہ کی بارگاہ میں گزارش کریں اور التماس کریں، یا اللہ میری امت نہیں پڑھ سکے گی۔ حضور پاک علیہ السلام گئے، یا اللہ مہربانی فرمائیں کچھ کمی کریں۔ اللہ نے 5 کم کر لی، 45 رہ گئی۔ پھر واپس آئے، کتنی؟ 45۔ میں نہیں پڑھ سکتی، نہیں پڑھ سکتی، واپس جاؤ۔ پھر گئے، پھر واپس آئے 40، پھر 35، پھر 30، پھر 25، پھر 20، 15، 10، 5 کے بعد واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ نہیں، میری امت نے 2 فرض تھی وہ نہیں پڑھ سکی، آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی۔ ایک عالم بیان فرما رہے تھے
بیان فرماتے ہوئے فرما رہے تھے کہ میں معراج کے موضوع پہ بات کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے ساری نمازیں کم کروا دی اور 5 نمازیں رہ گئی۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک دیہاتی کھڑا ہوا کہنے لگا اللہ موسیٰ علیہ السلام کو جزائے خیر عطا فرمائے، وہ جو ایک چکر اور لگوا لیتے تو ہمارا کام بن جاتا۔ ایک چکر اور لگوا لیتے، بھائی 5 کم ہو رہی ہے نا، آخر میں کتنی رہ گئی؟ 5۔ وہ دیہاتی نے کہا اللہ موسیٰ علیہ السلام کو جزائے خیر دے، اتنے چکر لگوا لیے، کاش وہ ایک سفر اور لگوا لیتے تو جان چھوٹ جاتی۔ آج ہم وہی لوگ ہیں، نماز نہیں پڑھنی، دن میں مؤذن کتنی صدا لگاتا ہے، لیکن بات سنیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ نے 50 سے 5 تک پہنچا دی، 45 معاف کر دی، 50 سے 5 پہ پہنچ گئے، لیکن لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں تبدیلی نہیں۔ فرمایا جاؤ اپنی امت سے کہو 5 نمازیں پڑھے، میں ثواب 5 کا نہیں 50 کا دوں گا، 50 کا دوں گا۔ کہ اب نماز پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ یعنی جو نماز پڑھے گا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں وہ میری آنکھوں کو ٹھنڈ پہنچائے گا، میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا۔ میں عاشق رسول، اللہ کے نبی کی آنکھوں ٹھنڈ پہنچانا ہے، نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں کام کر رہا ہوں، اللہ کے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی کرنی ہے، نماز پڑھ لو، مؤذن تمہیں بلا رہا ہے، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ نماز کے لیے آؤ، اور نماز میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے، حی علی الفلاح، اللہ تمہیں نماز کے لیے اس لیے بلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرنا چاہتے ہیں۔ حی علی الفلاح، نماز پڑھو۔ مؤذن فجر میں صدا لگاتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور پھر ظہر میں صدا لگاتا ہے، پھر عصر میں لگاتا ہے، پھر مغرب میں لگاتا ہے، پھر عشاء میں لگاتا ہے۔ ارے ایک عالم فرمانے لگے اگر دن میں کوئی SHO آپ کو دوسری بار بلا لے تو آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے کہ تمہیں SHO نے طلب کیا ہے، پہلی بار پہ نہیں گئے، دوسری بار پہ غصے سے کہے گا، دوسری بار غصے سے کہے گا، اسے کہو جلدی آ جائے ورنہ ہم خود آ جائیں گے۔ اگر تیسری بار وہ نہ آئے تو کسی کو بھیجتے ہیں اور اسے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ اللہ اپنے منادی کو بھیج رہے، جا صدا لگا، ان سے جا کر بول کہ تجھے اللہ بلا رہا ہے، تجھے اللہ بلا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کس کے لیے ٹائم نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں میرے پاس اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ بھائی کس کے لیے ٹائم نہیں؟ اپنے نبی کے لیے ٹائم نہیں۔ وہ نبی کہتے ہیں میری آنکھوں کو ٹھنڈا کر، تو نماز پڑھ، میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ جلسے میں ساری رات بیٹھ جاؤں گا، میں ساری رات میں بیٹھوں گا، ساری رات میں عشق رسالت کے نعرے لگا لوں گا، لیکن اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا نہیں کروں گا۔ سارا دن اللہ کے نبی کی تعریفیں کرو، اللہ کے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈ نہیں پہنچتی۔ جس وقت ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈ پہنچتی ہے۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ کون ہے اللہ کے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے گا؟ کون کرے گا؟ سب کریں گے انشاءاللہ۔ آج کا یہ میرا اور آپ کا درس ہے۔ ہم معراج کے سفر کے بارے میں تو بہت زیادہ بیانات سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں۔ ہمارے نبی معراج پہ تشریف لے گئے، بھئی کتنا مقدس سفر ہے، کتنا کچھ ملا۔ دیکھیں 2 راتیں، ایک شب قدر ہے اور ایک شب معراج ہے۔ کسی نے ایک عالم سے پوچھا کہ ان 2 راتوں میں سب سے افضل رات، دونوں میں افضل کون سی ہے؟ وہ فرمانے لگے کہ ایک نبی علیہ السلام کے حق میں اور ایک میرے اور آپ کے حق میں۔ معراج کی بات کی جائے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں وہ سب سے افضل رات ہے، اس لیے کہ اللہ نے اپنے نبی کو 7 آسمانوں سے اوپر بلایا اور اپنا دیدار کروایا۔ اور پھر امتیوں کے لیے سب سے افضل رات وہ شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، اس لیے کہ ان کو ایک رات عطا فرمائی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ ایک رات ان کو مل جائے 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ ایک رات ہم بڑے فضائل بیان کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو ہمیں اہم سبق ملتا ہے وہ نماز کا ملتا ہے۔ اس کا ملتا ہے گھر میں پریشانیاں نماز چھوڑنے کی وجہ سے، قرضے نماز چھوڑنے کی وجہ سے، آپس کی لڑائی جھگڑے نماز چھوڑنے کی وجہ سے، کاروباری بندش نماز چھوڑنے کی وجہ سے، نماز چھوڑنے کی نوستیں، ساری پریشانیاں
ہم پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ ہم پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ کے سامنے مصلی پہ آ کے یہ پیشانی جب اللہ کے سامنے زمین پہ رگڑیں، اللہ سارے مسئلے حل کر دے گا۔ اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہو چاہے آخرت کے ساتھ ہو۔ آج کے بعد انشاءاللہ ہم ساری نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بھائی میں نوافل کی بات نہیں کر رہا، نوافل کی بات نہیں کر رہا، میں فرض کی بات کر رہا ہوں۔ 5 نمازیں، کم از کم 5 نمازیں کون کون پڑھے گا جی؟ میں پڑھوں گا انشاءاللہ۔ آپ میں سے کون پڑھے گا؟ یہ چھوٹا بچہ، اس کو بولو یہ ہاتھ اٹھاؤ۔ ہاں ماشاءاللہ، یہ چھوٹا بچہ بھی ہاتھ اٹھائے۔ ہو سکتا ہے قبولیت کی گھڑی ہو، اللہ کہے کہ یہ سارے نمازی بن گئے، سارے نمازی بن گئے۔ پڑھیں گے نماز انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو گے۔ حضور کا عاشق کون کون ہے؟ آپ ہیں، میں بھی عاشق ہوں۔ اب حضور کے عاشق ہیں تو حضور کی آنکھیں ٹھنڈی کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کریں گے نا۔ میں مسجد کی دیوار کے ساتھ بیٹھوں گا لیکن حضور کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کیا میں کہتا ہوں حضور کا عاشق ہوں؟ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ پھر جھوٹ ہے نا۔ حضور کہتے ہیں میری آنکھوں کو ٹھنڈ پہنچاؤ۔ کیسے پہنچے گی؟ نماز سے پہنچے گی۔ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، میں حضور کا کیسا عاشق ہوں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم یہ نہ کہیں ہم عاشق رسول ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا۔ یہ تو بڑا اچھا بول ہے، یہ تو بہت اچھا بول ہے۔ جب بندہ کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں، اللہ بھی اس سے محبت فرماتے ہیں کہ میرے نبی کی عشق کی بات کر رہا ہے، لیکن دعوے کے اوپر کوئی دلیل تو ہونی چاہیے نا۔ دعویٰ کیا، دعوے پہ دلیل کوئی نہیں ہے۔ دعوے پہ دلیل، ایک بندہ کہتا ہے میں 50 روٹیاں کھا سکتا ہوں۔ کھا سکتے ہو؟ ہاں کھا سکتا ہوں۔ آپ نے دعویٰ کر لیا، اس کے سامنے 10 روٹیاں رکھی، 3 روٹیاں کھانے کے بعد جو ہے نا وہ ٹھس ہو گیا۔ اب 3 روٹیاں کھا کے کہتا کیا ہے میں 50 روٹی کھا سکتا ہوں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ تو جھوٹا آدمی ہے، تو کہتا ہے 50 کھا سکوں، تو 10 بھی نہیں کھا سکا، میں ابھی 10 لے کر آیا تھا۔ تو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ معراج کا اہم سبق وہ نماز، اور نماز کے اندر حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اور دوسرے نمبر پہ میرے اور آپ کے لیے اللہ کے نبی دیکھیں زمین سے یہ زمینی سفر کیا، براق پہ بجلی کی رفتار والی سواری پہ سوار ہوئے اور مسجد اقصیٰ پہنچے، وہاں نبیوں کی امامت کی، وہاں سے پھر آسمانوں کا سفر شروع ہوا، اور اتنا اونچے گئے کہ وہاں تک نہ کوئی گیا تھا نہ گیا ہے نہ اس کے بعد کوئی جائے گا۔ تو اس سفر کو کہتے ہیں، یہ اوپر جو جانے والا سفر ہے یہ سفر معراج ہے۔ معراج کا سفر اللہ کے محبوب نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز کے اندر تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن میرے امتیوں جب تم نماز پڑھو گے تو نماز تمہارے لیے معراج ہے کہ تم زمینوں سے اوپر چلے گئے، اپنے اللہ کے سامنے چلے گئے۔ میں اللہ سے ہم کلام ہوا تھا، تم بھی ایسے ہی ہو کہ بندوں کو چھوڑ کے اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہو۔ نماز کے اندر ہم کرتے ہیں نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک عالم بڑا پیارا نقطہ بیان فرما رہے تھے، فرمایا کہ جب نماز شروع کرتے ہیں تو ہم ہاتھ یوں اٹھاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، سب کچھ چھوڑ دیا، ہینڈز اپ کر لیے، میں نے ہاتھ اٹھا لیے، سب کچھ چھوڑ دیا، میرے پاس کچھ بھی نہیں، ہاتھ اٹھا لیے، ہاتھ باندھے، نماز شروع کر لی۔ جب نماز پوری ہوتی ہے تو جب باہر سے جب گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں یا دوستوں کے پاس آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم کہتے نہیں کہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ فرمایا کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز کے اندر وہ سلام پھیرتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ارے تم لوگ یہاں بیٹھے ہو، میں کہیں گیا ہوا تھا، میں تو اللہ سے ملاقات کے لیے گیا ہوا تھا، میں ابھی واپس آیا ہوں سفر سے، اس لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھائی نماز کتنی بڑی چیز ہے، پڑھیں گے؟ ایک وعدہ مجھ سے ہے، ایک وعدہ اللہ سے ہے۔ مجھ سے وعدہ آپ کی مہربانی کہ مجھ سے بھی وعدہ کر لیں، آپ کی مہربانی کہ اللہ سے وعدہ کریں۔ حقیقت یہ ہے آپ اللہ سے وعدہ کریں، فجر بھی پڑھیں گے، ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی، 5 کی 5 نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مسجد جیسے آج بھری ہوئی ہے انشاءاللہ ہر نماز میں بھری ہوگی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔